یہ بتائیے گا کہ یہ جو نگراں وزیر اعظم کو لے کر اتنے زیادہ نام بھی سامنے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیونکہ ظاہر اب آئینی طور پر تو آپ کی جماعت کی انپٹ اس طرح نہیں ہے، لیکن دو لوگ آپ کے مشیر بھی ہیں، یہ وزیر اعظم ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، معیشت دان ہونا چاہیے، یا جو سیاستدان کی بات کی جا رہی ہے یہ سیاستدان ہونا چاہیے؟ استحکام میں پاکستان پارٹی کی انپٹ کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارا ایک کنسلٹیٹو پروسیس ہے، اور جب کوئی ہمیں آن بورڈ لے گا، انگیج کرے گا، ہماری رائے مانگے گا آفیشیلی، تو پھر ہم اپنا موقف اس میں دیں گے۔ لیکن میری ذاتی جو رائے ہے، ظاہر ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو اور عوام کی پلس پہ میرا جو ہاتھ رہتا ہے، اس کا اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت اس ملک کو جو ہے وہ جو آپ کی اکانومی بلیڈ کر گئی ہے، اور سارا ایز اے ڈاکٹر میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ کسی بھی پیشنٹ کو آپریشن تھیٹر میں لے آتے ہیں اور اوور فلو ہو جاتا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایکسٹرا اس کو ہم انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹرانسفیوژن کی شکل میں بلڈ، اور یہ چیز پاکستان کی اس وقت اکانومی جو وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا جو یہ چند سانسیں اکانومی کی بحال ہوئی ہیں، اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے تھیٹر سے باہر آ گیا یا آئی سی یو سے نکل آیا یا خطرے کی حالت سے وہ باہر آ کے ایک صحت مند مریض کے طور پہ زندگی گزار سکتا ہے۔ اس وقت بھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، اس وقت بھی آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں۔ ان اکھڑی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ کنٹینیوڈ لانگ ٹرم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان جس مشکل حالات سے گزر رہا ہے، معاشی استحکام جو ہے وہ آپ کے سیاسی استحکام کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اور ابھی یہ حکومت اپنا ٹرنور پورا کر کے جو آنے والی حکومت ہے اس کو ہینڈ اوور کرتی ہے، تو کچھ اس کے پاس ریسٹرکشنز تھیں، کچھ اس کے اوپر قانونی قدغنیں اس طرح کی تھیں کہ یہ وہ فیصلے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، یعنی کے خلاف ہو گئی عدم اعتماد، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی وہ چونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی تھی آئینی اور قانونی، جس کی وجہ سے یہ الیکشن والا جو پروسیس تھا وہ ڈیلے ہوتا رہا، اور ٹل دی ٹائم کہ وہ آپ کا آئی ایم ایف کا معاہدہ فائنل نہیں ہوا، آپ کو اس حکومت کو بھی کنٹینیو رہنا تھا تمام تراڈس کے باوجود، اور الیکشن میں آپ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ نہیں کر سکتے تھے قانونی ریسٹرکشنز کی وجہ سے۔ اب چونکہ اس کے اندر ایک قانونی ہینچ جتنی تھی وہ ہٹائی گئی ہیں، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اختیارات اور وہ تمام لیگل اونرشپ ملی ہے، جس کی وجہ سے وہ ملکی مفاد میں اکنامک فرنٹ پہ کوئی بھی فیصلے کرنے کی مجاز ہے۔ اب اس وقت دیکھنا ہے کہ ایک طرف سیاست ہے، سیاست یہ کہتی ہے، اور بینگ اے پولیٹیکل پلیئر میرا یہ ہے کہ الیکشن ہو تاکہ جو سیاسی کھلاڑی ہیں وہ اپنے داؤ پیچ سیاسی میدان میں آزمائیں، اور ووٹ کی طاقت سے جس کو کوئی چنتا ہے وہ اقتدار میں آئے اور اس ملک کو آگے لے کے چلے۔ دوسرا طرف ہے آپ کی معیشت، سیاست کی سوچ اپنی جگہ، لیکن سیاست کے ساتھ جڑی ہے ریاست، اور ریاست کو معیشت کے بغیر آپ طاقتور اور توانا نہیں بنا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب ایک موٹی بات بتا دیں، جب تک ریاست کا ڈاکٹر صاحب آپ کی سیاسی بصیرت اور بصارت کیا کہتی ہے؟ ایک موٹی بات لوگوں کو بتا دیں کہ نگراں حکومت آنے کے بعد 90 روز میں الیکشن ہو جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیر آر مینی کیلریٹیوز بٹوین دی کپ اینڈ لپس۔ یہ چیز ابھی 90 دن کے اندر تو کم از کم میں الیکشن نہیں دیکھ رہی۔ اگر الیکشن آگے گئے ڈاکٹر صاحبہ اگر الیکشن آگے گئے تو یہ مارچ اپریل میں ہو جائیں گے، پھر اس وقت تک معیشت سنبھل چکی ہوگی، نگران حکومت سنبھال لے گی؟ ارشاد صاحب، اگلے چند دنوں میں محرم کے بعد آپ کو یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو
मरदम शुमारी है जो सेंसस हुआ है जी उसको नोटिफाई किया जाता है या नहीं। अच्छा अगर वो नोटिफाई हो जाता है जो कि जी। सीसीआई में गया हुआ है जी तो सीसीआई अगर उसको नोटिफाई कर देती है जी तो आपको भी पता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाएगा नई मरदमशुमारी का जी। तो उसके लिए हल्का बंदियां होनी जरूरी है नहीं, और सही। फिर नई हल्का बंदियों के लिए आपको इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए, सही। और अगर वो टाइम वो मांगता इस है पे तो तो कानून अमेंड नहीं कानूनी होगी तौर शायद। पर कोई उस रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकता। जी नहीं, लेकिन अब तो जो कानून अमेंड हुआ है उसके मुताबिक जब भी असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो रही होगी उससे कम से कम 4 माह पहले इलेक्शन कमीशन पाबंद है हल्का बंदियाँ करने का। तो इसका मतलब है अब तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आगे बढ़ा सके इलेक्शन को हल्का बंदियों का बहाना करके। देखिए लेकिन उसके साथ जो आपका इस वक्त हुआ सेंसस है और सीसीआई के अंदर वो पड़ा हुआ है तो उसको नोटिफाई करने के बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा और आप क्या उसको जो ऐसे अधूरा छोड़ देंगे। जी ये डिपेंड करता है कि ये अगला हफ्ता जो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है उसके अंदर इसके हदो हाल वाजिया होंगे। यानी आप ज़ाती 1 अगस्त जो है जी आप ज़ाती तौर पर ये समझती हैं कि मैं एक ये तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं। अगस्त के महीने में ना जी अगस्त के महीने में हमेशा नमी का तनासब चूंकि ज्यादा होता है अच्छा और सरसब्ज शदाब जो ग्रीन पाकिस्तान है उसमें अब आप देखेंगे अगस्त में ग्रीन पॉलिटिक्स शुरू होगी जो है वो आगे आएगी, जी। ब्राउन पॉलिटिक्स पीछे चली जाएगी। अच्छा अच्छा ये हनूज दिल्ली दूर खुलासा यही है। ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि इलेक्शन कमीशन, यानी आप ये कह रही हैं कि निगरान हुकूमत जो बनेगी वो सियासतदान कोई नहीं बनाएगा, कोई मईशतदान होगा और वो मईशत को मजबूत करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाएगा। आप ज़ाती तौर पर आप यही समझ रही हैं कि जब तक पाकिस्तान ग्रीन पूरा नहीं हो जाएगा उस वक्त तक। मेरी पार्टी का ये मौकफ नहीं है, नहीं ज़ाती तौर इरशाद साहब चूंकि पार्टी की सतह पर अभी कोई कंसल्टेशन हुई नहीं है, जी हाँ ये मेरी ज़ाती हैसियत में एक आज़ादाना राय है जी जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं असेस कर रही हूँ, जो मैं एनालाइज कर रही हूँ एक सियासी खिलाड़ी की हैसियत से कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो जो लड़खड़ाती मईशत है और जो उखड़ी सांसों के साथ आपके इकोनॉमिक फ्रंट पे चैलेंजेस हैं वो आपको इलेक्शन से ज्यादा इस मुल्क की जो नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़े और चैलेंजेस हैं उनको शायद ज्यादा प्रायोरिटी दरकार है और तरजीही बुनियादों पे उनको पहले एड्रेस किया जाएगा। लेकिन ऑल डिपेंड्स के जो इस वक्त की जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो क्या लायामल बनाती है और किस तरह से वो इस पूरे मंजरनामे के अंदर रंग भरती है। सियासी मंजरनामे के अंदर रंग जो है भरने वाली पेंसिल है ना वो पीडीएम के पास है और ये इन्होंने फैसला करना है कि इन्होंने ये सियासी मंजरनामा जो है इसको डार्क ब्लैक करना है या इसको जो है वो ब्राउन या ग्रीन कोई और कलर भरना है, ये इन पे डिपेंड करता है। नहीं पीडीएम तो 8 तारीख को फारिग हो जाएगी। पीडीएम की हुकूमत तो वो खुद कह रहे हैं कि 8 की शाम को हम छोड़ देंगे इक़्तिदार, तो फिर पीडीएम ने तो रंग नहीं भरना, रंग तो भरना है। लेकिन ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो सजेस्ट करके जाएंगे ना। जी नहीं, उसमें भी राजा साहब का किरदार है जो आपके पुराने साथी हैं। अगर राजा साहब अड़ गए तो फिर दूसरे राजा साहब के पास गेंद चली जाएगी, एक राजा से दूसरे राजा की तरफ। ये तो राजगान ने करना है। कलीमुल्ला ये इसी तरह पास देते रहेंगे और अल्टीमेटली जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार आएगा कि वो नामजद करे किसको करना है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ ना कि सियासी खिलाड़ी के तौर पर आप ये समझ रही हैं कि इलेक्शन आगे जाएंगे, तो आप ये भी बता दें कि 24 तक जाएंगे या 25 तक जाएंगे, क्योंकि मईशत को संभालने के लिए 6 महीने तो बहुत थोड़ी मुद्दत होती है। देखिए मैं तो कोई पेशीन गोइयाँ कर नहीं सकती हूँ और ना मैं मेरे पास कोई अमल है कि मैं ये कहूँ कि भाई कब वो होंगे, लेकिन जो हालात हैं उसी का जायजा और तज्जिया किया जा सकता है और उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उस वक्त को सामने रखते हुए अभी ये मुल्क इमीडिएट इलेक्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता।
اور اس کے لیے شاید کوئی جی آپ کو شارٹ کیپ ارینجمنٹ کرنے پڑے، لیکن آئین کے اندر رہتے ہوئے جو آئینی مدت ہے اس کے اندر الیکشن ہو جائیں تو تمام جو جمہوری سوچ اور جمہوری رویوں والی ہماری سیاست ہے اس کو استحکام ملے گا۔ نہیں، لیکن آپ کی پارٹی کو تو بھئی یہ بات بارہ کھاتی ہے نا کہ جتنا لیٹ ہوں گے آپ کو تیاری کا موقع مل جائے گا، کیونکہ آپ تو بالکل نیو کمر ہیں نا، آپ کی پارٹی جو ہے۔ دیکھیے پارٹی سے زیادہ ہمیں ملک کا مفاد عزیز ہے نا، ٹھیک ہے، پارٹی کا مفاد بعد میں آئے گا، پہلے ملک کا مفاد جی۔ ہے۔ پہلے آپ کو استحکام پاکستان بنی ہی جماعت جو ہے وہ پاکستان کو استحکام دینے کے لیے معاشی اور سیاسی، اور اس صحیح میں ہے۔ ہماری ذات جو ہے وہ بے معنی ہے، کسی انڈیویجول انٹرسٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ کی بات اچھا کر ڈاکٹر رہے ہیں۔ صاحبہ آپ نے جو پبلک اور نیشنل انٹرسٹ میں بہتر جی راستہ ہوگا ہم اس کو اختیار کریں گے۔ آپ نے ملک کے مفاد کی بات کی ہے، شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین ایف بی آر ہیں اور وہ اسی دور میں چیئرمین ایف بی آر تھے جب آپ حکومت کا حصہ تھیں، منسٹر تھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت چلتی رہتی تو آج تک ملک تباہ ہو چکا ہوتا۔ کیا یہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ کیا واقعتاً آپ لوگ اسی ڈگر پہ تھے؟ اور یہ سب باتیں اب معاشی اعتبار سے وہ بات کر رہے ہیں، اور تو اب کیا اس وقت یہ آواز کیوں نہیں اٹھی، یا یہ آوازیں اٹھتی تھیں اور دبا دی جاتی تھیں؟ دیکھیں شبر زادی کو کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ شبر زادی سچ بول رہا تھا۔ کیوں اس کو جو ہے وہ ڈسکنیکٹ کیا گیا اس پوری جو ذمہ داریاں اور جو اس نے انیشیٹو اور ریفارمز لے کے آ رہا تھا، اور کیوں اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا گیا، اور جو پی ٹی آئی کی دور اقتدار کے اندر اس ملک کے لیے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا، کیونکہ وہاں عقل کل جو ہے وہ ایک ہی شخص کے گرد گھومتی تھی، اور جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے تو وہی سب کچھ ٹھیک ہوتا تھا۔ تو حقائق ایسے نہیں تھے، حقائق جو ہیں وہ تلخ تھے، اور اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ہماری جو ان ایکسپیرینس ٹیم تھی جو اکنامک فرنٹ پہ چیئرمین پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہی تھی، یا ان کے کان پھرسی کر رہی تھی، یا ان کے سامنے وہ روڈ میپ دے رہی تھی، وہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بھی اپنا بجٹ کبھی نہیں بنایا تھا جی اور وہ اکثریت وہ تھی جو اپنے والدین کے یا اپنے خاندان کے پیسوں سے پال رہے تھے، ان کے کاروبار سے ان کی سیاست چل رہی تھی۔ تو جہاں یہ سوچ ہوگی کہ صرف اور صرف وقتی جو ہے وہ فیصلے کریں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ ڈیسیژن لیں، تو وہاں پھر سیاست تو وہ بچاتے ہیں لیکن ریاست جو ہے اس جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ نے بات کی ہے اب یہی ہے کہ پھر تو یہ موجودہ جو لوگوں کا حکومتی اتحاد کا موقف ہے کہ ہم نے سیاست کے بجائے ریاست کو فوقیت دی، اس کی تائید ہوتی ہے۔